اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا سے متعلق جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں اس کی آج دوسری کڑی ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان افراد کا ذکر کریں کہ جن کو پہلے ہی یا پیغمبر نے یا مولا متقیان نے یہ فرما دیا تھا کہ تم واقعہ کربلا کے وقت موجود ہوگے لیکن میرے حسین کی مدد نہیں کرو گے، یا بعض سے یہ فرمایا تھا کہ تم ہوگے اور میرے حسین کے قاتل بنو گے۔ ان میں سے 4 افراد کے نام باقاعدہ اس کتاب کے اندر موجود ہے اور ہم حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ سب سے پہلا شخص برا بن عازب، یہ بڑا مشہور اور معروف انسان ہے اور صحابی رسول ہے۔ اس کو ایک مرتبہ مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ اے برا، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب میرا بیٹا حسین تمہارے ہی زمانے میں شہید کیا جائے گا اور تم زندہ ہوگے لیکن اس کی نصرت نہیں کرو گے۔ اور جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا اور برا زندہ تھے اور انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے افسوس کیا اور کہا کہ خدا کی قسم، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کتنا سچ فرمایا تھا کہ میرے ہی زمانے میں نواس رسول کو شہید کیا گیا اور میں ان کی نصرت کے لیے موجود نہیں تھا۔ 2 افراد باقی جو خوارج کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی، اس سے پہلے تک مولا متقیان کے لشکر میں تھے، لیکن جب جنگ نہروان ہوئی تو اس وقت انہوں نے علی بن ابی طالب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان سے بھی مولا متقیان نے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ 2 افراد شبس بن ربی اور عمر بن حریث ہیں۔ کیا کہ خدا کی قسم اے شبس اور اے حریث کے بیٹے، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا اور تم اس زمانے میں موجود ہوگے، اور تم دونوں وہ ہوگے کہ جو حسین ابن علی سے جنگ کرنے والے ہوگے، اور یہ خبر مجھے رسول خدا نے دی تھی۔ اور اس کا حوالہ موجود ہے قطب الدین راوی الخرائج والجراحم میں، اور علامہ باقر مجلسی اپنے کتاب بیان الانوار میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری وہ شخص کہ جس کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور وہ مشہور ترین شخص، اس کے بارے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں متعدد روایات موجود ہیں کہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم وہ ہوگے کہ جو حسین کے قاتل بنو گے۔ اس کا نام ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ اور اتنا کہا لوگوں نے عمر سعد کو کہ تو حسین کا قاتل بنے گا، تو حسین کا قاتل بنے گا، کہ ایک مرتبہ خود عمر سعد نے حسین ابن علی سے عرض کیا کہ لوگ کتنی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا، میں آپ کا قاتل بنوں گا۔ تو امام حسین نے مسکرا کر فرمایا کہ جاہل وہ نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ خبر مجھے میرے اجداد نے دی تھی اور بتایا تھا کہ تو ہی میرا قاتل بنے گا، اور تجھے اس جرم کے اندر جس کی تو طلب کرتا ہوگا کہ تجھے گندم مل جائے، عراق کی گندم، وہاں پر عراق کی گندم کا ذکر ہے، رئی کی گندم کا نہیں، عراق کی گندم کو تو بہت کم مقدار میں کھا سکے گا اور پھر تو بھی اس دنیا سے چل بسے گا۔ اور اس طرح کی روایات کو مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ عمر سعد جب جب مسجد کوفہ میں داخل ہوتا تھا تو لوگ آپس میں چیمہ گویاں کرتے تھے کہ وہ آ گیا کہ جو حسین کا قاتل بننے والا ہے، وہ آ گیا کہ جو حسین کا قاتل بننے والا ہے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا کہ جیسے معصومین نے بیان فرمایا تھا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا یزید صرف ایک ہی دن کے اندر اس کیفیت کے اندر، اس طاقت کے اندر آ گیا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دے، خانوادہ رسالت کو اجاڑ دے؟ اور کیا یزید سے پہلے ہمیں کوئی اس کے ریشے اور اس کی جڑیں نہیں نظر آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک سے رسول کے چلے جانے کے 50 سال کے بعد یزید برسر اقتدار آ جائے؟ ابھی رسول خدا کی حکومت گزری ہے اور اس کے 50 سال کے بعد وہ شخص آ جائے کہ جو بالکل ہی رسول کا مخالف ہے اور خانوادہ رسالت کا دشمن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کڑیاں ہمیں رسول اللہ کی وفات کے بعد سے ہی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کا ذکر مختلف روایات کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک خط ایسا ہے کہ جو محمد ابن ابی بکر نے، یعنی خلیفہ اول کے بظاہر بیٹے محمد ابن ابی بکر، انہوں نے حاکم شام کو لکھا تھا۔ البتہ محمد ابن ابی بکر کے بارے میں ہم یہ بات آپ کی خدمت بیان کریں کہ یہ بہت معتبر انسان تھے، بہت جل قدر صحابی تھے اور مولا متقیان کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ خط میں حاکم شام کو کہا کہ اے حاکم شام، تو کیوں خانوادہ رسالت کا دشمن ہے، کیوں علی کا دشمن ہے، علی حق پر ہے، تو کیا چاہتا ہے علی ابن ابی طالب سے؟ اور اس طرح سے توبیخ کی حاکم شام کی۔ تو حاکم شام نے پلٹ کر خط میں یہ لکھا کہ اے محمد ابن ابی بکر،
خانوادہ رسالت کی مخالفت کا آغاز ہم نے نہیں کیا ہے، بلکہ تو ذرا معلوم کر، تیرے ہی باپ نے اس چیز کا آغاز کیا تھا، اور سب سے پہلے تو نے اور تیرے باپ کے دوست نے خانوادہ رسالت پر حملہ کیا، اور ہم اس وقت تو تعجب کر رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی رسول اللہ کی قبر کی خاک کی مٹی جو ہے وہ سوکھی نہیں ہے اور ابھی گیلی ہے، اس سے پہلے تم نے خانوادہ رسالت پر حملہ کیا، بنت رسول کو شہید کر دیا اور علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسی باندھ دی۔ یہ سارے کام تمہارے باپ نے کیے تھے اور تمہارے باپ کے دوست نے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کیے تھے، تو ہم نے تو پہل نہیں کی ہے خانوادہ رسالت کی مخالفت کی، پہل تو تمہارے خاندان نے کی ہے، اور اب یہ تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو اپنے باپ کو چھوڑتا ہے یا تو علی کو چھوڑتا ہے۔ اور یہ خط وہ ہے کہ جو صرف منابع اہل تشیع کے اندر نہیں بلکہ منابع اہل سنت کے اندر موجود ہے، کہ جس سے نہ صرف یہ کہ حاکم شام کی دشمنی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو اصل جرائم کا آغاز کرنے والے تھے اور ظلم کی بنیاد ڈالنے والے تھے ان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ خط مروج الذہب میں علامہ مسعودی نے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے وقت الصفین میں نصر ابن مزاحم منقری نے ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آغاز دشمنی کا تو وہاں سے ہوا ہے، اس کے بعد سلسلہ پہنچا حاکم شام تک، اور پھر جب حاکم شام کا زمانہ آیا ہے تو اس حوالے سے تو رسول خدا نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ خبردار، میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ حکومت آہستہ آہستہ بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلے جائے گی، اور میں بنی امیہ کے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے ممبر پر آ کر سوار ہو جائیں گے اور میرے ہی آل کے قاتل بنیں گے اور میرے آل کے دشمن بنیں گے۔ تو رسول خدا نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا تھا، اور پھر جب ان کے پاس حکومت آئی ہے تو پھر تو آل محمد پر جو دشمنی کا اظہار ہوا ہے، ممبر سے علی الاعلان علی پر سب و شتم ہونا، حسن و حسین پر سب و شتم ہونا، اور ایک ممبر سے نہیں 70,000 ممبروں سے، اور 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں، بعض روایات کے مطابق 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی جنریشنز کی جنریشن اسی طرح پروان چڑھی ہیں اور انہوں نے اپنی نسلوں کو یہی بتایا اور یہی سکھایا۔ تو اس قدر زیادہ دشمنی آل محمد بڑھ چکی تھی کہ جس کا حساب و کتاب نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ نام علی رکھنے پر پابندیاں، پھر جو محبان اہل بیت تھے ان کو قتل کرنا، ان کو زندان میں ڈالنا، ان کو جلا وطن کرنا، ان کو پریشان کرنا۔ حجر ابن عدی کو شہید کرنے والوں میں حاکم شام ہے، عامر ابن حمو کے خزائی کو بہت فجیع طریقے سے شہید کرنے والوں میں حاکم شام کا نام ہے، جناب ابو ذر غفاری کو در بدر کی ٹھوکریں کھانوں پر مجبور کرنا اور یہاں تک کہ ربضہ میں آپ کی شہادت کا ہو جانا، اس کے اندر حاکم شام کا کردار ہے۔ محمد ابن ابی بکر کو قتل کرنا اور پھر ان کو گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دینا، اس کے اندر حاکم شام کا کردار موجود ہے۔ تو کتنے ہی محبان اہل بیت کو شہید کروایا ہے، اور پھر ایک اور کام جو بہت خطرناک تھا وہ کیا کہ دین کا نیا ورژن لے کر آیا، نام اس کا بھی وہی دین اسلام ہے، لیکن ایک ایسا ورژن ہے کہ جو بالکل اصل اسلام سے مخالف ہے، اور اتنی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی کہ رسول اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بارے میں کہ تجھے حکومت ملے گی، اور جب تجھے حکومت ملے تو لوگوں سے مہربانی کے ساتھ سلوک کرنا، جب تجھے حکومت ملے تو ہی اس زمانے کا مہدی آخر زماں ہوگا، استغفر اللہ، اور تجھے حکومت ملے گی تو اس طریقے سے حکومت کرے کہ ساری روایات جعل کی گئی اور یہ ساری روایات گھڑی گئی، اور پھر جن سے یہ روایات گھڑوائی گئی ان کا بھی ذکر کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں سے ایک نام سمورہ بن جندب کا آتا ہے کہ جب وہ آیت جو مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو حاکم شام نے کہا کہ میں تجھے 1,00,000 درہم دیتا ہوں تو یہ کہے کہ یہ آیت قاتل علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ اس نے کہا کہ تو نے سودا بہت ہلکا کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، 1,00,000 درہم میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حاکم شام نے کہا 2,00,000 درہم لے لے، کہا نہیں یہ اس کی بات بھی نہیں ہے، کہا 3,00,000 درہم لے لے، کہا نہیں یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا، کہا میں 4,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، اب یہ کام کر لے گا۔ 4,00,000 درہم لے کر ممبر پر آ کر اس نے یہی کہا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نہیں، قاتل علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تو ایک نیا ورژن دین اسلام کا آ رہا تھا،
اور وہ ورژن کہ جو بالکل زمانہ جاہلیت کے مطابق تھا، وہ ورژن کہ جو بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھا، جس میں شراب نوشی کی بھی اجازت ہے، جس میں زنا کی، قتل کی، چوری کی، گنڈہ گردی کی، سب کی اجازت ہے، اور نماز پڑھو نہ پڑھو فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھو نہ رکھو فرق نہیں پڑتا، حج کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ دو نہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو بد امنی پھیلائی گئی اور مظاہرہ کیا گیا اس بات کا کہ ہمیں رسول اللہ سے دشمنی ہے، رسول اللہ کے خانوادے سے دشمنی ہے، رسول اللہ کے دین سے دشمنی ہے، تو وہ پھر بہت خطرناک نہج تک آگے بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ پھر اسی حاکم شام نے دو اور قبیح ترین کام انجام دیے، جس میں سے پہلا کام یہ تھا کہ خود اپنے باپ کو زانی قرار دیا۔ کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ زیاد بن ابی اصل میں تو میرا ہی سگا بھائی ہے، کیونکہ جو اس کی ماں ہے اس کی ماں سے میرے ہی باپ نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا میں آیا ہے، تو میرے باپ سے میں بھی ہوں اور میرے ہی باپ سے یہ بھی ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنے ہی باپ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ذرا میں ان برادران سے سوال کرتا ہوں کہ جن کے نزدیک یہ شخصیت بڑی محبوب اور پسندیدہ شخصیت ہے، کہ اگر یہی الزام ہم نے لگایا ہوتا اور کسی اور مسلمان نے کہا ہوتا کہ تیرا باپ ایسا ہے، تو پھر وہ افراد کے جو بھی طرفداری کرنے والے ہوتے ان کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ یہ کام ہم نے نہیں کیا، یہ کام آفیشلی حاکم شام نے کروایا اور اعلان کیا کہ زیاد میرا بھائی ہے، وہ بھی ابو سفیان ہی کی اولاد ہے اور میں بھی ابو سفیان ہی کی اولاد ہوں۔ اور پھر آخری کام جو اس نے کیا کہ یزید جیسے اپنے نالائق بیٹے کو اپنا ولی عہد قرار دیا، اور مسلسل کوشش کرتا رہا کہ اسی کی زندگی کے اندر لوگوں سے بیعت لے لے کہ میرے مرنے کے بعد جو تمہارا حاکم بنے گا وہ یزید بنے گا۔ اور یہ اتنا خطرناک کام تھا، اور سب جانتے تھے، حاکم شام کو بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے، خاندان بنی امیہ کو جانتے تھے، اور یزید کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وہ کس طرح کا سفاک انسان ہے اور بے دین اور دشمن خدا انسان ہے۔ تو اس کی مخالفت صرف آل رسول نے نہیں کی ہے، اس کی مخالفت جناب عائشہ نے کی ہے، اس کی مخالفت عبداللہ بن عمر نے کی ہے، اس کی مخالفت عبداللہ بن زبیر نے کی ہے، اس کی مخالفت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کی ہے۔ یہ افراد وہ ہیں کہ جن کا کوئی شیعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے بھی تھوڑا سا دین کے چہرے کو بچانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بھی مخالفت کی کہ یزید جیسے کہ ہم کیسے بیعت کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری روایات اس کتاب کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت بات وہ یہ کہ خود حاکم شام کو جو لانے والا ہے وہ خلیفہ ثانی، اور پھر خلیفہ ثالث کے زمانے میں حاکم شام کو جو آزادی ملی ہے وہ بے حساب ہے۔ اس کا اظہار اس ایک روایت سے ہوتا ہے جو اس کتاب کے صفحہ نمبر 218 پر موجود ہے، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ جب شکایات کی گئی خلیفہ ثالث سے کہ یہ کیا کر رہا ہے حاکم شام، اور تم نے کتنا اس کے لیے ہاتھ کھلا رکھا ہوا ہے، تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ اگر جنت کی کنجیاں بھی میرے ہاتھوں میں ہوتی تو وہ میں کنجیاں بھی بنی امیہ کے حوالے کر دیتا، اور میں کہتا کہ یہ سب کے سب جنت میں داخل ہو۔ اس نہج تک بنی امیہ کا اقتدار حکومت اسلامی کے اوپر آ چکا تھا۔ اور اس حوالے سے ایک تجزیہ بھی ہے جو صفحہ نمبر 222 پر لکھا ہوا ہے۔ جرمنی کا ایک بہت بڑا پروفیسر وہ کچھ عربوں کے درمیان یہ بات کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں جرمنی میں برلن کے اندر، یعنی کیپٹل سٹی کے اندر، اس کے جو مین چورایا ہے وہاں پر حاکم شام کا طلائی مجسمہ بناتا اور طلائی مجسمہ وہاں پر رکھتا۔ تو عرب جو ممالک کے افراد تھے وہ تو پہلے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ کام میں اس لیے کرتا کیونکہ یہ حاکم شام ہے جس نے رسول کا دین جو آہستہ آہستہ دنیا تک پھیل رہا تھا اور پوری دنیا آہستہ آہستہ مسلمان ہوتی جا رہی تھی، وہ دین کے جو مدینہ سے نکلا تھا، مکہ پہنچا اور پھر مکہ کی سرحدوں کو سر کرتا ہوا جو باقی اطراف حجاز ہے اس کو گھیر لیا، پھر اس نے کوفہ کی طرف بھی سفر کیا، عراق کی طرف سفر کیا، یمن کی طرف سفر کیا، اور یہ پھیلتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اسپین تک آیا، اندلس تک آیا،
وہ دین جو پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا، اس دین کو پھیلنے سے جس نے سب سے پہلے روکنے کا کام کیا ہے وہ حاکم شام ہے، کیونکہ اس نے دین کی ساری اقدار ہی تبدیل کر دی۔ وہ دین جو اتنا پاکیزہ اور اتنا شریفانہ دین تھا اور اتنا خوبصورت دین تھا، جس کی طرف ہر ایک کھینچا چلا آ رہا تھا، ظلم، زیادتی، ناامنی، بے عدالتی، اور پھر اپنے قبیلے کو ہی مخصوص کر دینا سارے جائیداد کے لیے اور سارے بیت المال کے لیے، ان ساری چیزوں نے پھر آہستہ آہستہ اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا، اور لوگ جو پہلے مسلمان ہو رہے تھے اب وہ مسلمان ہونے سے رک گئے۔ تو اگر یہ شخص نہ آیا ہوتا تو پھر ہم بھی مسلمان ہو چکے ہوتے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا ہوتا۔ تو اس شخص کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے سے روک دیا، اور آہستہ آہستہ ہماری قوم رک گئی اسلام کے اندر داخل ہونے سے۔ اس لیے ہم اس کا مجسمہ تشکر کے طور پر برلن کے اندر لگانا چاہتے ہیں، اور وہ روایات کے جو گھڑی گئی ہیں، وہ ظلم کے جو ڈھایا گیا ہے اس زمانے کے اندر، اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ خود قرآن کریم نے بھی بنی امیہ کے شجرے کے بارے میں اور قبیلے کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ شجرہ کہ جس کو قرآن میں ملعون قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں چاہے کسی بھی مسلک کا کوئی مفسر ہو، تقریباً سبھی نے یہ روایات ذکر کی ہیں کہ یہاں پر شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ کا شجرہ ہے۔ مثال کے طور پر طبری نے جامع البیان میں، سیوطی نے در المنصور کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ پھر ایک روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ہلاکت اس وقت پیدا ہوگی کہ جب قریش کے جوانوں کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے گی، اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ قریش کے جوانوں سے مراد بنی امیہ کے جوان اور حکمران ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر واضح طور پر رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ان اہل بیتی سیلقون من بعدی من امتی قتلا و تشریدا، یقیناً میرے اہل بیت کے اوپر مصائب آئیں گے اور انہیں شہید کیا جائے گا اور انہیں دربدری کی ٹھوکروں پر مجبور کیا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ من امتی، میری امت کی وجہ سے۔ وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمًا لَنَا بُغْضًا، اور جو ہم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، رسول اللہ شاہ فرما رہے ہیں، جو ہم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ بنو امیہ و بنو المغیرہ و بنو مخزوم۔ یہ تین قبیلے وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ دشمنی رکھتی ہیں، اس میں سب سے پہلا قبیلہ بنی امیہ۔ یہ روایت حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں ذکر کی ہے۔ اور پھر دیکھیے گا ان روایات کو کہ جو گھڑی گئی ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا کہ حاکم شام نے یہ روایات گھڑوائیں، اور بعض لوگوں نے اس زمانے میں کچھ پیسوں کے بدلے اپنا ایمان کو بیچا، کہ رسول سے نعوذ باللہ نسبت دی گئی کہ اگر تم حاکم شام کو دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ مہدی ہے۔ یہ روایت طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر لکھی ہے، اسی طریقے سے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھی ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ اکرم نے فرمایا تھا۔ پھر ایک روایت ہے کہ جو رسول نے کچھ اور فرمایا تھا اس کو کس طریقے سے تحریف کیا گیا۔ یہ روایت بھی تقریباً تمام ہی مسالک کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اذا رأیتم فلانا علی منبری فاقتلوہ، جب تم فلاں کو یعنی حاکم شام کو، باقاعدہ نام بھی موجود ہے روایت کے اندر، میرے منبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دو۔ اب عربی کے اندر جو قتل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فقتلو، اور کسی کا احترام کرنا اور کسی کو پیار دینا اور چومنا اور اس سے دوستی کا اظہار کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فقبلو۔ تو فقتلو اور فقبلو بہت کم فرق ہے۔ تو روایت اس طریقے سے تعریف کی گئی کہ نہیں، رسول خدا نے تو یہ فرمایا تھا اذا رأیتم فلانا یخطب علی منبری فقبلوہ، جب تم دیکھو کہ فلاں شخص میرے منبر پر آ کر خطاب کر رہا ہے تو اسے چومو اور اسے دوستی کا اظہار کرو، فَإِنَّهُ أَمِينٌ مَأْمُوم، کیونکہ وہ امین بھی ہے اور مأمون بھی ہے۔ تو اس طرح سے روایات کو بگاڑا گیا اور اصل دین سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ پھر ایک طرز فکر ہے کہ جو اس زمانے میں حاکم شام نے رائج کی، جو بڑی خطرناک تھی،
اور اس طرز فکر کی وجہ سے بھی بعض لوگ منحرف ہوئے اور امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہ طرز فکر یہ تھی کہ جو بھی حاکم کر رہا ہے وہ خود اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا، وہ خدا کروا رہا ہے۔ یہ تو خدا ہے کہ جس نے اسے قدرت دی ہے، خدا ہے جس نے اسے طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، تو یہ سارا تو خدا کے حکم سے ہو رہا ہے کام۔ باقاعدہ یہ جملہ حاکم شام کی زبان سے نکلا اور اس جملے کو ذکر کیا ہے مسعودی نے مروج الذہب کے اندر، کہ ممبر پر آ کر کہتا ہے الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، وانا خلیفۃ اللہ، اور میں اللہ کا خلیفہ ہوں، فما آخذ من مال اللہ فہو لی، تو جتنا بھی مال میں تم سے لے لوں وہ میرا ہی مال ہے، وما ترکت منہ کان جائزا لی، اور اگر میں چھوڑ دوں تو یہ بھی میرے لیے جائز ہے۔ تو یہ سارا کام تو خدا نے میرے اختیار میں دیا ہوا ہے، اس لیے میری جو مرضی ہو میں کروں گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہی پھر انداز اس نے اس وقت اختیار کیا جب یزید کی ولی عہدی کی بات کی گئی، اور تقریباً 10-12 سال اس نے کوشش کی کہ یزید کی بیعت کو میں اپنے مرنے سے پہلے ہی مکمل کروا دوں، اور یہ کام تقریباً کروا دیا تھا۔ صرف چند افراد وہ تھے کہ جن سے بیعت نہیں لی جا سکی، باقی پوری امت مسلمہ وہ تھی کہ جو یزید کی بیعت کر چکی تھی۔ تو جب اس نے اس کام کا آغاز کیا اور یزید کی بیعت لینا شروع کی، تو اس وقت جناب عائشہ نے بھی اعتراض کیا، عبداللہ بن عمر نے بھی اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے جواب میں حاکم شام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان امر یزید قد کان قضاء من القضاء ولیس للعباد الخیرۃ من امرہم، کہ یزید کی حکومت اور یزید کی جو ولی عہدی کا معاملہ ہے، یہ تو خدا کی قضاء میں سے ایک قضاء ہے، یہ خدا کی تقدیر میں سے ایک تقدیر ہے، اور بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کی تقدیر کے اندر دخل اندازی کرے۔ دیکھیں ساری بات خدا کے اوپر ڈال دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی ابن زیاد کا مزاج بھی یہی ہے، اس نے کہا کہ کتنا نعوذ باللہ کتنا اچھا ہوا خدا نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا۔ تو اپنے سارے غلط کام کا جو ملبہ ہے وہ خدا پر ڈالتے کہ خدا نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا، خدا نے تمہیں نعوذ باللہ برباد کر دیا، خدا نے تمہیں قتل کروا دیا، خدا نے تمہیں اسیر بنا دیا۔ یہ سوچ ڈیولپ کی گئی، اور بعض افراد وہ تھے کہ جو اسی سوچ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے انہیں طاقت دی اور خدا یہ چاہتا ہو کہ یہی ہم پر حکمرانی کریں۔ تو اس سوچ کو بھی نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا، تاکہ پتہ چلے کہ اگر اس طرح کی سوچ بنا لی جائے تو پھر فرعون کو بھی طاقت خدا نے دی، نمرود کو بھی طاقت خدا نے دی، شداد کو بھی طاقت خدا نے نعوذ باللہ دی، اور پھر جو دور جاہلیت کے حکمران تھے، چاہے ابو جہل ہوں، ابو سفیان ہوں، ان کو بھی طاقت خدا نے دی۔ تو پھر رسول خدا کو بھی چاہیے تھا کہ خاموشی نعوذ باللہ اختیار کرتے۔ پھر رسول خدا نے کیوں انقلاب برپا کیا اور کیوں دین اسلام کو اس طرح سے منتشر کیا کہ پھر ان کی حکومتیں لرز گئی اور یہ مجبور ہوئے رسول خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر۔ تو یہ سوچ کا مقابلہ کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ اب آتے ہیں خود یزید کی حکومت تک، اور پھر اس ایک اہم سوال کی آج انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ پہلے کوفے والے اتنا امام حسین کے لیے تڑپ رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، انہوں نے خط لکھے، اور پھر جیسے ہی ابن زیاد آیا ہے تو حالات ایسے بگڑ گئے کہ مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے، اور مسلم ابن عقیل کو تو تنہائی میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین بھی پہنچ گئے تو امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے بھی کوفے والے نہیں آئے۔ ایسا کیا ہوا کوفے کے اندر؟ دیکھیے گا، ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید کوفہ شیعوں کا شہر تھا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ تاریخ شہر کوفہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کوفہ پہلے کوئی شہر نہیں تھا، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، جس طریقے سے شہادت امام حسین سے پہلے کربلا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام کی جو شہادت اور قبر جو نجف اشرف میں موجود ہے، اس سے پہلے نجف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں آباد ہوئے، انہی میں سے ایک شہر ہے کوفہ۔ اس شہر کو حاکم مدینہ خلیفہ ثانی نے سن 17 ہجری میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت آباد کروایا، جبکہ اس کے اطراف میں پہلے دوسرے شہر موجود تھے، لیکن وہ شہر جب آباد ہوا، اور جس طریقے سے میں پاکستانیوں کے لیے مثال پیش کروں کہ پاکستان میں بھی اسلام آباد کو باقاعدہ آباد کیا گیا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت راولپنڈی کا وجود تھا، لیکن اسلام آباد کا وجود نہیں تھا۔ اسلام آباد کو
دارالحکومت بنانے کے لیے اور کیپٹل بنانے کے لیے وہاں کے خاص انفراسٹرکچر کے ساتھ اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد آج پھلتا پھولتا گیا اور ایک بہت بڑا شہر بن گیا، اور اسلام آباد اور راولپنڈی اب تقریباً ایک بہت ہی بڑے شہر کے اندر تبدیل ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے خلیفہ ثانی نے سن 17 ہجری کو کوفہ شہر کی بنیاد رکھی، جبکہ اس کے اطراف میں دوسرے اور چھوٹے شہر موجود تھے، جیسے ہیرا کے نام سے، انبار کے نام سے، مدائن کے نام سے۔ یہ اچھے بڑے شہر تھے، لیکن جب کوفے کی حکومت کی بنیاد اور کوفے کے شہر کی بنیاد رکھی گئی تو وہاں ایک تو بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ آنے لگے، اور پھر یہ کہ خود حاکم مدینہ نے یعنی خلیفہ ثانی نے اس وقت ایک خاص قسم کے افراد کو بھیجا شہر کوفہ میں۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جو مجاہد بن کر گئے تھے، یعنی ہم اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، حکومت کی خاطر لڑنے کے لیے آئے۔ اور چونکہ عراق میں جو شہر کوفہ ہے اس سے آگے کا جو حصہ ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، رومیوں کے ہاتھ میں تھا، تو بہت بہتر مقام تھا کہ وہاں سے جنگ کے لیے لوگوں کو بھیجا جائے۔ تو اس زمانے میں تقریباً 40,000 جنگجوؤں کو مدینہ سے کوفہ ٹرانسفر کیا گیا، 40,000 جنگجوؤں کو۔ اور جب 40,000 جنگجو جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا کچھ مختصر سا خانوادہ بھی ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ 1,00,000 افراد نے ہجرت کی ہے شہر کوفہ، اور اس طرح سے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو شہر کوفہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مولا علی نے نہیں رکھی ہے، خلیفہ ثانی نے رکھی ہے۔ پھر خلیفہ ثانی کے بعد خلیفہ ثالث کا زمانہ آ رہا ہے۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں بھی ان کی پسند کے گورنر موجود تھے، سعد ابن ابی وقاص، اور سعد ابن ابی وقاص وہی ہے کہ جس کا بیٹا عمر ابن سعد ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کو پہلے گورنر بنایا گیا اور وہاں کی سرپرستی سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث کے زمانے میں وہ شخص موجود ہے۔ پھر آتا ہے مولا متقیان کا زمانہ۔ اس وقت خود مولا متقیان حاکم کوفہ تھے اور پوری اسلامی حکومت کے حاکم تھے۔ اور پھر مولا متقیان کے بعد جب حاکم شام کے پاس حکومت آئی ہے تو اس نے جس گورنر کو کوفہ میں نافذ کیا اس کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ۔ یہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہے کہ جو سیدہ کائنات کے اوپر مظالم ڈھانے والا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ وہ ہے کہ باقاعدہ ایک گفتگو ہوئی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی، تو امام حسن نے فرمایا کہ تو وہ ہے کہ جس نے میری ماں کے اوپر ظلم کیا تھا، اور تو وہ ہے کہ جس کے باپ کا بھی نہیں پتہ ہے۔ تو اس قسم کے شخص کو حاکم کوفہ بنایا گیا۔ اس کے بعد جب مغیرہ بن شعبہ مر گیا تو زیاد بن ابی کو بنایا گیا، وہ بھی مولا کے چاہنے والوں کو دشمن ہے۔ اور اس کے بعد نعمان بن بشیر کو بنایا گیا، اور نعمان بن بشیر یہ وہ ہے کہ جو ویسے بنی امیہ سے نہیں ہے، یا ویسے اس کا تعلق ان مہاجرین سے نہیں ہے، وہ ہے انصاری، اور یہ وہ واحد انصاری ہے کہ جس کو بار بار بنی امیہ والے سپورٹ کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمان بن بشیر کا جو باپ ہے بشیر بن حضر، یہ وہ شخص ہے کہ جو انصار میں پہلا شخص تھا جس نے خلیفہ اول کی بیعت کی تھی۔ خلیفہ اول کی بیعت جب سقیفہ میں ہو رہی تھی تو اس وقت جو سب سے پہلے ہاتھ دیا وہ خلیفہ ثانی نے دیا تھا مہاجرین میں سے، اور انصار میں سے جس نے سب سے پہلے ہاتھ دیا تھا بیعت کے لیے وہ اس شخص کا باپ ہے بشیر بن حضر، اور اسی کے بیٹے نعمان بن بشیر کو ابھی کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ابن زیاد کی حکومت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ کے حکمران آتے رہے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف جیسے افراد بھی آئے۔ تو کوفے کے اندر کون لوگ ہیں؟ کوفے کے اندر کیا سارے شیعان حیدر کرار رہتے ہیں؟ نہیں، جو آغاز ہے اس کا خلیفہ ثانی کے زمانے سے ہو رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ حکومت آ رہی ہے حاکم شام کے ہاتھوں میں۔ تو کربلا کے واقعے میں کیا کوفے والے جو امام حسین کو بلانے والے ہیں وہ سب شیعان حیدر کرار ہیں کہ جو خط لکھوا کر بلا رہے ہیں مولا کو؟ نہیں۔ اب آتے ہیں کہ تجزیہ کرتے ہیں، اور اس تجزیے کو خود اس کتاب کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ جو 40,000 افراد پہلے مجاہدین کی صورت میں آئے، ان کی نسلیں بڑی ہوں گی، ان کی خاندانے بڑے ہوں گے، تو وہ سب کے سب سوچ رکھتے ہیں کہ ہم خلیفہ ثانی کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ افراد کی تعداد جب بڑھنا شروع ہوئی تو تقریباً مولا متقیان کے زمانے میں 70,000 مجاہدین ہمیں نظر آتے ہیں، 70,000 مجاہدین نظر آتے ہیں۔ اور بہت سارے ان کے اندر افراد وہ تھے کہ جو مولا متقیان کو پہلا امام نہیں، چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ وہ اسی ترتیب کے قائل تھے کہ ہم پہلے کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو مانتے ہیں، تیسرے کو مانتے ہیں، اور چوتھا مولا کائنات کو مانتے ہیں۔ اسی لیے مولا علی مسجد کوفہ میں جب دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح قائم کی جا رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے،
اس بدعت کو ختم کیا جائے، نماز تراویح کے لیے تم نہیں آئے کرو. تو وہاں کوفے والے مسجد کوفہ میں یہ شور کرتے ہوئے گئے ہیں کہ واہ عمرہ واہ عمرہ، خلیفہ ثانی کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے. تو مولا کائنات کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں ابھی بھی وہی ترتیب موجود ہے اور انہی کی محبت ہے. تو مولا کائنات کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ مولا نے اگر دارالخلافہ کوفے کو قرار دیا ہے تو اب سب مولا کائنات کو پہلا امام ماننا شروع ہو گیا. نہیں، اسی ترتیب کے مطابق چوتھا خلیفہ مولا علی کو مانتے تھے. پھر ایک تعداد وہ تھی کہ جو شیعہ خالص کی تھی، شیعہ امیر المومنین کی تھی. اور پھر اگر یہی سلسلہ ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتا ہے تو تقریباً واقع کربلا کے زمانے میں ان مجاہدین کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1,00,000 تک ہو گئی. ان 1,00,000 مجاہدین میں سے 18,000 افراد وہ تھے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. تو 1,00,000 اور 18,000 کو اگر ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں تو 100% میں سے 18 افراد وہ ہیں کہ جو صرف حضرت مسلم کو ماننے والے ہیں اور ان کی تائید کرنے والے ہیں. باقی جو 80% افراد وہ ہیں، انہوں نے کوئی تائید کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، انہوں نے کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ حسین آئے. اس لیے 18,000 افراد جنہوں نے بیعت کی ہے یہ وہ ہیں کہ جو محبان اہل بیت میں سے، اور ان میں سے بھی کچھ وہ ہیں کہ جو اسی ترتیب خلافت کو ماننے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو امامت کے سلسلے کو ماننے والے ہیں. اور اس کے اندر بھی کہا جا سکتا ہے کہ گویا آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ جو شیعہ حیدر کرار ہے. ورنہ اصل جو ماننے والے ہیں وہ اسی خلافت کو ماننے والے تھے. البتہ دیکھ چکے تھے علی بن ابی طالب کی حکومت کے زمانے میں عدل و انصاف کیسا ہے، کتنی مہربانی اور کتنا خوبصورت نظام چل رہا ہے. اس لیے علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین ابن علی کا انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے خط لکھنے کا آغاز کیا. 150 خط تقریباً مکہ کے اندر جب مولا حسین موجود تھے مولا کی خدمت میں آئے، اور ہر خط کے اوپر کبھی ایک دستخط، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4 دستخط موجود تھی. تو اتنی تعداد میں خط آنا شروع ہوئے اور انہوں نے محبت کا اظہار کیا. امام کا مقصد، چاہے اگر یہ خط نہیں بھی لکھتے تب بھی امام کا مقصد یہ تھا کہ آپ آگے بڑھیں، اس بات کو منتشر کریں کہ کس کو تم نے اپنا حاکم مان لیا اور کس کو خلیفہ رسول بنا لیا ہے. امام کا سفر آگے بڑھتا. اگر یہ کوفے والے نہیں بھی دعوت دیتے تب بھی آپ کا سفر آگے بڑھتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کوفے والوں نے ابھی دعوت نہیں دی تھی، اس سے پہلے ہی امام نے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا. تو کوفے والوں سے امام کے سفر کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ جب کوفے والوں نے بلانا شروع کیا اور اس میں سے پھر یہ خط میں لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم خدا سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے. تو جب انہوں نے اپنی جانب سے اتمام حجت کر دی کہ ہم تو پوری طرح سے تیار ہیں، تو امام نے بھی اتمام حجت کے لیے اپنے مورد اعتماد حضرت مسلم بن عقیل کو 15 رمضان کو روانہ کیا. 5 شوال کو پھر مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. 18,000 افراد نے آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور 18,000 کے علاوہ جو افراد تھے ان میں خوارج بھی موجود ہیں، اور بنی امیہ والے موجود ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا طلب افراد ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نیوٹرل ہیں یا بھی شک کی کیفیت کے اندر ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط نہیں معلوم. پھر کچھ عجمی تھے، موالی تھے کہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ کوفہ ایک کیپٹل بن گیا ہے، اس لیے وہاں پر جائیں تو ہمارا روزگار اچھا چلے گا، ان کو موالی کہا جاتا ہے. تو ہر قوم و قبیلے اور ہر طرح کے افراد کوفے کے اندر موجود تھے. اور کوفے پر قبضہ کرنے کے لیے اور کوفے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین نظام بنایا گیا تھا جس کے اندر ریکارڈ ہر چیز کا موجود ہوتا تھا. پہلے سعد ابن وقاص کے ہاتھوں میں جب کوفے کا نظام تھا تو کوفے کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ہر حصے کے اوپر ایک سردار بنایا تھا، اور سردار سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری قوم ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی، جو ہم بات پہنچا رہے ہیں ان تک پہنچ رہی، کوئی مخالفت کرنے والا تو نہیں ہے. تو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. 7 قبائل بنائے تھے اور ان کے اوپر سردار تھے جن سے ڈائریکٹ لنک ہوتا تھا حاکم کا. اور پھر زیاد بن ابی کے زمانے میں، یعنی ابن زیاد کے باپ کے زمانے میں 7 سرداروں کے بجائے کم کر کے 4 سرداروں کو کے اوپر ان قبائل کو تقسیم کیا گیا تاکہ ان 4 سرداروں سے نمٹنا اور زیادہ آسان ہو جائے. تو ابن زیاد نے جو کوفے کے حالات کو تبدیل کیا ہے وہ انہی سرداران قبیلہ کے ذریعے کیا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہیں بھی قتل کر دیں گے، پورے تمہارے خاندان کو اجاڑ دیں گے.
اور اگر تم نے ہماری بات مانی تو اتنا تمہیں تحفہ دیں گے، اتنا تمہیں ملک کے رہ کی حکومت دیں گے اور تمہیں یہ چیزوں سے نوازیں گے کہ تمہاری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اور واقعاً اس زمانے میں کوفے کے اندر جو خراج آیا کرتا تھا، جو صرف باہر سے ٹیکس آتا تھا، ایک سال کے اندر 135 ملین درہم صرف ایک سال میں جمع ہوتے تھے، ٹیکس کے جو باہر سے آتے تھے۔ اور جو اندر سے ٹیکس لگایا جاتا تھا، جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، جو زکوٰۃ کے پیسے آتے تھے، وہ الگ اپنے مقام پر ہیں۔ تو اچھے خاصے رقم کوفے کے گورنر کے پاس ہوتی تھی، اس لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ اگر تم نے میرا کام کیا تو تمہیں ہم 10 ملین درہم دے دیں گے، ہم تمہیں 50 ملین درہم دے دیں گے، یہ کہہ سکتے تھے اور یہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے لوگوں نے اعتبار بھی کیا، اور جیسے جیسے ابن زیاد کہتا گیا ویسے ویسے انہوں نے اپنے قبائل کو تیار کیا اور مسلم عقیل سے دور کیا۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ 18,000 نے بیعت کرنے کے بعد پھر کیسے مسلم عقیل کا ساتھ چھوڑا۔ جب عمر سعد نے محسوس کیا، محمد ابن اشعث نے محسوس کیا کہ اب عائشہ سے حالات امام حسین کی طرف جا رہے ہیں، تو خط لکھا یزید کو کہ کسی مضبوط انسان کو بھیج تاکہ وہ گورنری کرے کوفے کی، اور نعمان بن بشیر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سنبھال سکے۔ تو یزید نے ابن زیاد کو، جو اس وقت تک بصرے کا حاکم تھا، کہا کہ اب بصرے کے علاوہ میں تجھے کوفے کی بھی حکومت دیتا ہوں، اور میں تیرے اندر صلاحیت دیکھ رہا ہوں کہ تو لوگوں کو سنبھال سکتا ہے، اور فوراً سے تو کوفہ کی طرف جا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی پہنچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پہلے ہی انقلاب آ جائے اور تجھے وہاں پر پہنچنے نہ دیا جائے اور تجھے خود مار دیا جائے۔ اس لیے جیسے ہی اس تک یہ خط پہنچا، فوراً سے سفر اختیار کیا، 500 افراد لے کر بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور جس حلیے کے اندر روانہ ہوا وہ گویا ہاشمی لباس تھا، لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا، لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں دیکھا، اور بالکل خاموشی کے ساتھ کوفہ کے اندر اپنے افراد کے ساتھ داخل ہوا۔ البتہ کچھ افراد وہ تھے کہ جو اس سفر کی خستگی کی وجہ سے یا کسی بہانے کی وجہ سے پہلے رک گئے تھے، سب کے سب نہیں پہنچ سکے، لیکن کچھ افراد کے ساتھ وہ اس طرح سے کوفہ میں داخل ہوا، یہاں تک کہ دارالامارہ میں پہنچا، اور نعمان بن بشیر بھی نہیں پہچان پایا، اس لیے پہلے اس نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ لیکن جب اسے کوڈ ورڈ کے اندر بتایا گیا کہ ابن زیاد آیا ہے اور یزید کا خط لے کر آیا ہے، تو پھر اس نے دروازہ کھولا، اور نعمان بن بشیر وہاں سے پھر معزول ہوتا ہے، اور ابن زیاد کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے کوفے کی، اور پھر کن کن افراد نے ساتھ دیا، اور کن افراد کو حضرت مسلم عقیل کے علاوہ شہید کیا گیا، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگلی قسم میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔